تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے سمجھنے کے لیے عقل، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان اور تمام اعضاء انسانی کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے دل کو دیا۔ یہ وہ عظیم نعمتیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کی جا سکتی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے والا، غور و فکر کرنے والا، تدبر کرنے والا، اسی کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا، اسی کے حکموں پر سر جھکانے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے۔ درود و سلام ہم تمام کے آقا و پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو دنیا میں رسول بنا کر، ہادی بنا کر، راستہ بتانے والا بنا کر، چمکتا دمکتا سورج بنا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے، اللہ سے جوڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ کے ان نیک بندوں پر جو ایمان لے آئے، عمل کیا، صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، اللہ کے نیک بندوں میں سے۔ حضرات و خواتین، یہ ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول کے مہینے میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی، جو آج کے خطبے کا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، حج ختم ہو گیا، آپ کی عمر 63 سال تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے۔ حجۃ الوداع کے بعد صرف 2 مہینہ گزرا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں درد شروع ہوا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 10 دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں درد آیا کافی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب اس سلسلے میں بات چیت ہوئی تو نبی نے کہا تھا کہ اگر میری موت آ جائے تو تم کیا کرنا، غسل دینا، اور اسی طریقے سے اگر تمہاری وفات ہو جائے تو میں تمہیں غسل دوں گا۔ اس شریعت میں جائز ہے، کوئی مرد شوہر اپنی بیوی کو جو غسل دے سکتا ہے، اسی طریقے سے کوئی بیوی اپنے شوہر کی انتقال کے بعد غسل دے سکتی۔ یہ 10 دن پہلے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں درد ہوا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سر میں درد ہوا تھا، یہ مرض الموت کی علامت تھی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی ابتدائی جو آغاز تھا، ہوا یہ ان 10 دنوں کے اندر 5 دن گزر گیا۔ چہارشنبہ کا دن آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن ابھی باقی تھے، چہارشنبے کا دن آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی بیمار ہو گئے۔ آپ کی تکلیف دگنی ہو گئی۔ آپ کو جو اتنا زور کا بخار ہوتا تھا اکثر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا ٹب جو بازو رکھا ہوا ہوتا، اپنا ہاتھ ڈالتے، اپنے پیر پر، اپنے جسم پر، اپنے پیٹ پر ملا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے چہارشنبہ گزر گیا، جمعرات گزر گیا، جمعہ کا دن آیا۔ جمعے کے دن رات میں عشاء کی نماز کا وقت تھا، صحابہ کرام مسجد میں جمع تھے، صحابہ کرام مسجد میں جمع تھے، انتظار کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے آئیں گے اور امامت کریں گے۔ کافی دیری ہو گئی۔ ادھر گھر کی حالت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار بے ہوشی کا عالم طاری تھا، بار بار بے ہوش ہو جا رہے تھے۔ ہوش آیا، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حل صلی الناس، کیا لوگ نماز پڑھ لیے کیا؟ جواب ملا، ہم ینتظرونک، اللہ کے رسول وہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ اب پانی منگوایا، آپ نے وضو کیا،
پھر اٹھنا چاہ رہے تھے، پھر بے ہوش ہو گئے. ایسا کئی مرتبہ ہوا. یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اگر بے ہوشی طاری ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا، پھر دوبارہ کیا کریں؟ وضو کرنا چاہیے نماز کے لیے. آدمی اگر جو وضو کیا نماز کے لیے، بے ہوشی ہو گئی، ہوش نہیں رہا کچھ دیر کے لیے، تو پھر ہوش آیا تو پھر وضو کرنا تھا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہوش آتا پانی منگواتے، وضو کیا کرتے تھے. آخر میں اللہ کے رسول نے کہا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کریں. ابو بکر عشاء کی نماز پڑھائے. جمعے کے دن رات پہلی نماز تھی ابو بکر کی، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہفتے کے دن 5 نمازیں ابو بکر نے پڑھائی. اتوار کے دن 5 نمازیں ابو بکر نے پڑھائی. اور اسی طرح جمعے کے دن بھی 5 رکعت، کل 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کی. اور جو ہے صحابہ کرام جو ہے نماز ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھے. پیر کا دن تھا. یہ انہی 5 دنوں کے اندر، دونوں روایتیں صحیح ہیں، انہی 5 دنوں کے اندر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران جب ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، سنبھل گئی. آپ کی خدمت پہ حضرت علی اور عباس رضی اللہ عنہ موجود تھے. دونوں کو بلائے، کہا کہ جو مجھے مسجد لے چلو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی دونوں صحابہ کرام کے کاندھے پر ہاتھ ڈال کر پیروں کو گھسیٹتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک سے مسجد آئے اور آپ نے نماز ادا کی. اسی طریقے سے بعض روایت کے اندر نبی کریم پیر کی صبح، جس دن آپ کا انتقال ہوا، پیر کی صبح کی بات تھی وہ اصل میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا پردہ ہٹایا تو صحابہ کرام کو دیکھا، اور نبی نے بھی دیکھا تو صحابہ کرام نبی کو دیکھ کر خوش ہو گئے کہ آپ کے چہرے کے اندر جو ہے ایک صحت مند ہونے کی علامت نظر آ رہی تھی، آپ حشاد بچہ نظر آ رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے. فجر کی نماز کا وقت تھا. فجر کی نماز جو ہے آپ نے ابو بکر کے لیے پڑھائی اور ابو بکر نے تمام لوگوں کے لیے نماز پڑھائی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارکہ میں گئے، اور جو ہے اس وقت سورج نکلنے والا تھا، ابھی نکلا نہیں تھا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن آئے. تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ سے اشارے سے کہا کہ جو ہے مسواک چاہیے. تو مسواک منگوایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چاب کر ماں عائشہ رضی اللہ عنہ اس کو نرم کر کے اپنے ہونٹوں سے، اپنے دانتوں سے نرم کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ کے رسول کو دیا. ماں عائشہ نے آپ میں مسواک کی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد چاش کا وقت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی، آپ کا انتقال ہو گیا. یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی احادیث کی روشنی میں مختصر باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. چلیے اب وصیت کی طرف آتے، نصیحتوں کی طرف آتے. ان 5 دنوں کے اندر جو ابھی آپ کو بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ہوش رہتا تھا، کبھی نہیں رہتا تھا، لیکن امت کے لیے آپ نے بہت ساری نصیحتیں کی. امت کے لیے بہت ساری نصیحتیں کی. 3 دن پہلے والی بات، مطلب جو پیر، اتوار، ہفتہ، جمعے کے دن کی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. کہا کہ اللہ کی لعنت یہود و نصارہ پر جو انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا کرتے تھے، عبادت گاہ بنا لیا کرتے، اللہ کی لعنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 دنوں میں جو سب سے بڑی نصیحت فرمائی کہ میری قبر کو جو ہے عبادت گاہ نہ بنانا، میری قبر کو پوجا گاہ نہ بنانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے روکا، اور یہود و نصارہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی کہ ان کے انبیاء کے انتقال کے بعد ان کے انبیاء کی قبروں پر کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ جو ہے مسجدیں بناتے تھے، سجدہ گاہ بناتے تھے، عبادت گاہ بناتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. انہی 5 دنوں میں دوسری نصیحت کیا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جب بھی ہوش آتا، آپ کی طبیعت سنبھلتی، اللہ کے رسول کہاں کرتے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم.
الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی حفاظت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں ایک بڑی وصیت یہ تھی، اے لوگوں تم نماز کی پابندی کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کا خیال رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔ ابھی گزشتہ اتوار کو آپ نے دیکھا لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو نہ سمجھ ہے، دین سے واقف نہیں ہے، نادان ہے، ہم نادان ہیں، جو ہے میلاد کے نام پر نکلے، ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، مغرب کی نماز گئی، بس گئے جم گھٹا کیے، شور شرابہ کیے اور بس چلے گئے۔ نبی کریم تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ جو ہے جائزہ لیتے، نبی کی پیدائش اگرچہ کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرنے سے 5 دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت وصیت فرمائی اس میں نماز کا اہتمام تھا۔ نبی کی زندگی بتاتی ہے نا، نبی ایسا نہیں تھا کہ خود بولیں عمل نہ کریں، ایسا نہیں تھے۔ جب بھی 5 دنوں کے اندر آپ کی طبیعت سنبھلی، آپ کو ہوش نہیں رہتا تھا، چلنے کی طاقت نہیں تھی، آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے میں تکلیف تھی، قوت نہیں تھی۔ ابھی بتایا نا کہ ماں عائشہ کو اشارے سے کہا کہ مجھے مسواک چاہیے، عبدالرحمن سے نہیں کہا جاؤ مسواک لے کے، نہیں بول سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کے اشارے سے کہا کہ جو مسواک منگوائیے۔ جب ماں عائشہ کو جو ہے مسواک دیا گیا نبی کو، نبی چاپ نہیں سکتے تھے، نبی چاپ نہیں پائے، تو ماں عائشہ سمجھ گئی کہ نبی جو ہے چاپنا چاہتے ہیں، تو کیا کہا میں چاپ کے دوں؟ پوچھتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میں نرم کر کے دوں مسواک کو؟ آپ نے اشارہ فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ماں عائشہ چاپ کی تھی۔ کیا بتانا چاہتا ہوں، اتنی کمزوری آ گئی کہ بات چیت کرنے میں جو ہے تکلیف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے پھرنے میں آپ کو دقت اور مشقت تھی، لیکن جب بھی طبیعت میں نڈھال، طبیعت میں جو ہے چستی پائے، آپ ایک انرجی محسوس کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چلنے کی قدرت نہ ہونے کے باوجود 2 صحابہ کرام کے کاندھے پر ہاتھ ڈال کر اپنے پیر اٹھا کر رکھنے کی طاقت نہیں تھی، اس کے باوجود گھسیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو آئے۔ ایسی بات نہیں کہ نبی نے کہہ دیا، عمل کر کے بتائے۔ مسلم کی روایت کے جو میں نے بتائی آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نماز بھی با جماعت ادا کرنے کی کوشش کی مسجد میں آ کر، زندگی کی آخری نماز، تمام تکلیفیں کے باوجود، کمزوریوں کے باوجود، دقتوں کے باوجود، یہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ آج نماز کا کیا حال ہے؟ آج ہمارا سب کام سب سے اہم سوائے نماز کو چھوڑ کر، شادی بیاہ میں لکھا رہتا ہے کہ عقد نکاح اتنے بجے اگر فنکشن ہال میں ہو، طعام یہ اتنے بجے، وہاں کہیں کسی 1-2 کو چھوڑ کر نظر نہیں آئے گا کہ عشاء کی نماز کا وقت بھی جو فنکشن ہال میں لکھیں کہ 8 بجے 8:30 بجے عشاء کی نماز ہوگی، اللہ ماشاء اللہ۔ 1-2 کارڈ کے علاوہ میں نے اپنی زندگی میں کسی اور کی جگہ یہ اہتمام نہیں دیکھا۔ 50 شادیوں میں سب سے اہم کام، چلو نماز بعد میں ایک پڑھ لیں گے، یہ الگ کر لیں گے، یہ نہیں۔ یاد رکھیں زندگی میں ایک سائیکالوجی، ایک سوچ کی بدلنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ سوچ یہ ہے کہ سب کام اہم ہیں میرے آپ، ان تمام اہم کام میں سب سے پہلا اہم کام نماز ہے۔ آفس کو جانا ہے، اہم کام ہے، ضروری جائیے آپ۔ سفر پہ جانا ہے، ضروری جائیے آپ، منع نہیں۔ ان کاموں کی لسٹ میں، فہرست میں آپ نماز کو جوڑے کہ نماز یہاں پڑھیں گے، پھر یہاں سے کام شروع کریں گے۔ بازار جائیں گے، نماز کو جائیں گے، پھر بازار کو جائیں گے، شاپنگ کو جائیں گے، شادی میں جائیں گے، کہیں بھی جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وصیتوں میں ایک نماز یہ تھی، الصلاۃ، کہا کہ لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ یہی بات نہیں، اس کے بعد جو دوسرا جملہ اللہ کے رسول نے کہا، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہا کہ تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہیں ان کی حفاظت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے حقوق کے تعلق سے اللہ سے ڈر لینا۔ نوکر چاکر ہیں، نوکر چاکر ہیں، غلام ہیں،
اور جن کے ماتحت میرے آپ جن کی کفالت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ان کی، تو علماء اکرام نے لکھا کہ ان دونوں نصیحتوں میں دو بڑی باتیں بتائی گئی. ایک بدنی عبادت کہ انسان جو جسم کے ذریعے سے اللہ کی بندگی کرتا ہے اس کی حفاظت کا حکم دیا، اور جو ہے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، مالی عبادات کا حکم دیا، مال کی حفاظت کریں. ان لوگوں کے جو کمزور طبقہ، جو نچلا طبقہ، جو مزدور طبقہ، جو خدمت کرنے والا طبقہ، ان کے حقوق کا خیال رکھنا. لوگ کیا کرتے ہیں؟ اکثر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، انہیں حقیر سمجھتے ہیں، ان کو جو ہے ان کے ساتھ جو حقوق پہنچنا چاہیے تھا وہ حقوق نہیں پہنچاتے، سمجھتے یہ کیا کر لے گا، یہ مجھے کیا بگاڑ لے گا. ایسی ذہنیت، ایسی سوچ بہت عام ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آخری دنوں کے اندر خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وصیت فرمائی کہ اپنے سے ماتحت لوگوں کی کیا کریں، ہم جو ہے ان کے پاس و لحاظ رکھیں، ان کا خیال رکھیں. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 2 وصیتیں فرمائی، کل 5 وصیتیں. پہلی وصیت قبروں پر جو ہے قبروں کو مسجد کا نہیں بنانا، یہ نبی کی پہلی وصیت تھی. دوسری وصیت نماز کی حفاظت کی وصیت تھی. تیسری وصیت مالی حقوق کے تعلق سے نوکر چاکر خدام اور جو ہے لونڈیوں اور غلاموں کی پاسداری کی جو وصیت تھی. چوتھی وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے کہا تھا کہ جزیرے عرب سے جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کو نکال دیا جائے. یہ نبی کریم سے اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. اسی طریقے سے آخر میں 5ویں وصیت یہ بھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو مہمان آنے والے، جو اسلام قبول کر کے جو وفود آنے والے، ان کی مہمان نوازی کا خاص خیال رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 5 دنوں کے اندر وصیت فرمائی. لہذا مسلمانوں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان باتوں کو سمجھیں. نمبر 1، موت سب کو آنے والی ہے، کسی نبی کے لیے بھی بقا نہیں، نبی زندہ نہیں، نعوذ باللہ، غلط ہے، جملہ غلط ہے. نبی کی وفات کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مرتبہ فرمایا، وما محمد الا رسول، کہ محمد صرف رسول ہے، کہ خدا نہیں، اللہ نہیں کہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. نبی انسان ہے، بشر ہے، رسول ہے، ان کی موت آئے گی. وَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر یہ نبی کی موت آ جائے یا یہ شہید کر دیے جائے، یا تم جس راستے سے آئے تو اسی راستے پہ واپس چلے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ جنگ احد کے موقع پر صحابہ کرام سے اللہ نے پوچھا تھا، سورہ زمر میں اللہ نے کیا کہا، اِنَّكَ مَيِّتٌ، اے نبی آپ کو موت آنے والی. وَإِنَّ مَيِّتُونَ، اور یہ مشرکین مکہ بھی مرنے والے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. پہلی بات یہ کہ اس آیات میں، اس صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنائی گئی، پہلی بات. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف، موت کے قریب کی جو تکلیف، جو پریشانیاں، یہ درجات کو بلند کرنے کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پاس قربت کے لیے آتی. میں عائشہ سے سوچ رہی تھی کہ جو موت سے پہلے جو تکلیف سے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب گنہگار ہوں گے. جب نبی کی تکلیف کو انہوں نے دیکھا کہ سمجھ گئے کہ نبی کی جو تکلیف ہوئی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے، آپ کے درجات کو بلند کرے، یہ ہوتا رہتا. تیسری بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ یا تو دنیا میں رہیں یا اب آخرت کی طرف جو ہے کوچ کر جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ میں جو ہے آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہوں دنیاوی زندگی کے مقابلے میں، جیسا کہ بعض روایتوں کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے. چوتھی بات، ان چیزوں کے اندر جو چیز محسوس کرنے کی جو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھے آپ نماز کا بڑا اہتمام کیا. نماز جب بھی ہوش آیا، جب بھی طبیعت سنبھلی، خود نماز پڑھے، اور جب بھی طبیعت سنبھلی مسجد تک پہنچنے کی با جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر کے ہمارے سامنے سنت کو جو ہے جاری کیا. لہذا مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، نماز کی حفاظت کرو، مالی عبادات کی حفاظت کرو، شرک اور شرک تک پہنچانے والے تمام وسائل سے اپنے آپ دور رکھو. یہی وہ باتیں تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے وصیت کر کے گئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید، نماز اور مالی عبادات کے تعلق سے فکر مند ہونے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا
استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه اما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کے لیے کچھ حقوق ہیں. ہم اللہ کو ماننے والے مومن ہیں، ہم رسول پر ایمان لے آئے، تو نبی کی زندگی کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے ہمارے اوپر کچھ حق ہیں، کچھ حقوق ہیں. کیا ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلے آپ ہم سب ان پر ایمان لے آنا. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا. آپ نے جیسی زندگی دی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ نے کہا جو رسول نے سکھایا ہے، جو رسول نے دیا ہے، جو رسول نے آپ کو بتایا اس کو پکڑ لو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم، جن باتوں سے نبی نے منع کیا، روکا ہے، ان سے باز آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کہا تو نبی کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہمارے اوپر کہ ہم نبی کی اطاعت کریں، نبی کی فرما برداری کریں. کوئی جمعہ ایسا نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس بات کی نصیحت نہ کریں کہ میں یہ تو رسول فقط اطاع اللہ. اللہ نے کہا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اور جو سورہ احزاب کی آیت میں نبی ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں لوگوں کو بتایا کرتے تھے، یہ نبی کا حق تھا. اسی طریقے سے نبی کے حقوق میں سے حق یہ ہے کہ نبی خاتم النبیین، آخری نبی ہیں. اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. دنیا قیامت نبی کے بعد اب بس قیامت آنے والی، نبی آ گئے اب بس قیامت آنے والی. تو یہ آخری نبی ہے جو جس کی امتی کو اللہ ہم سب کو بنایا. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ایمان رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اور چوتھی ذمہ داری ہم سب کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ ان کے دین کو، ان کے جو ہے ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاتے رہے. بلغوا عنی ولو آیہ، کہا کہ تم میری طرف سے ایک بات بھی اگر پہنچ جائے تو تم دوسروں تک پہنچاتے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، نصیحت فرمائی، حکم دیا. آج یہی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبع ہیں، اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، ہمارا ایمان صحیح ہے، تو اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، ان تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت. لہذا مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچانیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہچانیں. یقین رکھیں کہ اس سے بڑی برکتیں، راحتیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہم سب کو دینے والا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بولنے والا مجھے، سننے والے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ ایمان اور توحید پر قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے ہم سب کو جو ہے نجات دلا دے. اسی طریقے سے جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفاء عاجلہ نصیب فرما. اور جو کمزور ہیں اللہ تعالیٰ مال کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے قوت اور طاقت اور مال اور تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرمائے. مسجد کی محبت، نماز کی محبت، ذکر کی محبت، عبادت کی محبت اللہ تعالیٰ ہم تمام دلوں کے، ہمارے تمام دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے. جب تک رکھے ایمان اسلام کے ساتھ رکھے، اور جب اٹھا لے ایمان کی حالت میں اٹھا لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله
اوصیکم وایای بتقوى اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وعز وجل واتم واکبر.